بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر ایک وقت ایسا آیا کہ خدا کی عبادت سے سبھی انکار کرنے لگے، اس روح زمین پر ایسا کوئی نہ بچا تھا جو خدا کی عبادت کرتا۔ اسی دوران نمرود نامی ایک ظالم بادشاہ بابل پر اپنی حکومت قائم کر چکا تھا۔ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے اپنے سر پر تاج سجایا۔ اس کی عوام چاند، سورج، تاروں اور بتوں کی پرستش کیا کرتی تھی۔ خود نمرود بھی بتوں کی پرستش کیا کرتا اور اپنی عوام سے خود کی پرستش بھی کرواتا، لوگوں سے خود کو خدا کہلواتا۔ جو اسے خدا ماننے سے انکار کرتے اس پر تشدد کرتا، ظلم و ستم کے پہاڑ کھڑا کر اسے قتل کروا ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی تاناشاہی، تکبر کو دیکھ لوگوں کو صحیح ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں آنکھیں کھولنے سے پہلے ایک رات نمرود اپنے محل میں سویا ہوا تھا تو اس نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا خوبصورت ستارہ نمودار ہوا۔ اس ستارہ کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو بے نور کر دیا۔ صبح ہونے پر نمرود اپنے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو دربار میں بلا کر اپنے خواب کے بارے میں بیان کرتا ہے اور اس کی تعبیر پوچھتا ہے۔ نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر اسے بتائی کہ اس شہر میں جلد ہی ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی بربادی کی وجہ بنے گا۔ وہ ہمارے خداؤں کے بدلے ایک خدا اور اپنی دین کی تبلیغ کرے گا۔ اپنے خواب کی یہ تعبیر سنتے ہی نمرود پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا کہ بابل میں جو بچہ پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ یہ حکم جاری ہوتے ہی ہر گھر سے بچوں کے خون سے بابل کی سرزمین سرخ ہو گئی۔ اس نے ہر نئے ہونے والے بچوں اور حاملہ عورتوں پر نگہبانی کرنے کے لیے ایک محکمہ بنوایا جو تمام نئے پیدا ہونے والے بچے اور حاملہ عورتوں پر نگہبانی کرتا، مگر اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہوئیں تو ان کی کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کے حمل کو کوئی نہ پہچان پایا۔ ادھر نمرود کو کاہنوں نے اس بچے کی حمل میں آنے کی خبر دے دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ شہر سے دور ایک غار میں چلی گئیں، وہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ انہیں وہیں چھوڑ اس غار کو پتھروں سے ڈھک کر واپس اپنے گھر چلی آئیں۔ پھر دوسرے دن آپ انہیں دودھ پلانے جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلی چوس رہے ہیں۔ اسی انگلی چوسنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی خوراک انہیں پہنچا دیتے تھے۔ آپ اتنی جلد بڑھتے کہ کسی کو ان کی عمر کا صحیح اندازہ لگا پانا بہت مشکل تھا۔ جب اس غار میں آپ 13 سال کے ہو گئے تو آپ کی والدہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئیں۔ تب آپ کے والد آزر نے پوچھا، یہ بچہ کون ہے؟ تو کسے اپنے ساتھ لے آئی ہے؟ تو آپ کی والدہ نے انہیں سارا قصہ سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچپن سے ہی دین اسلام پر قائم رکھا تھا اور انہیں اپنا رسول چن لیا تھا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی ہدایت دے دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ایک بت تراش تھے۔
ان کے ہاتھوں کی بنی مورتیاں نمرود کے درباروں میں سجائی جاتی تھی اور خود نمرود ان مورتیوں کی پرستش کیا کرتا تھا۔ ایک دن جب آپ نے اپنے والد کو بت تراشتے ہوئے دیکھا تو والد سے پوچھنے لگے، بابا یہ کیا ہے؟ والد نے جواب دیا، یہ ہمارے خدا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا، بابا یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جن کو آپ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے جوڑ کر تراش رہے ہیں؟ ان کے والد نے انہیں اپنے خداؤں کے لیے ایسا کہنے سے روک دیا۔ ایک دن والد نے انہیں ایک ٹوکرے میں کچھ مورتیاں دے کر کہا، جاؤ انہیں بازار میں بیچ لاؤ۔ آپ اپنے والد کے حکم پر ٹوکرا لے کر بازار پہنچے اور آوازیں دینے لگے، اے لوگوں، آؤ اپنے خداؤں کو خرید لو جو تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان۔ بازار میں موجود لوگ آ کر جمع ہوتے، ان کی باتوں کو سن آگے نکل جاتے اور کوئی بھی بت نہ بک پاتا تھا۔ آپ لگاتار کئی دنوں تک بازار جا کر یہی باتیں دہراتے اور بت بیچنے کی کوششیں کرتے، مگر کئی دنوں تک سلسلہ ایسے ہی جاری تھا، ایک بھی بت نہ بک سکا۔ لوگوں نے ان کے والد سے آ کر ان کی ڈھیروں شکایتیں لگائی تو آپ کے والد نے انہیں مورتیوں کو بیچنے اور بازار جانے سے منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بچپن سے ہی آسمان زمین کی عجائبات دکھاتے تاکہ وہ خود یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ایک رات کو جب اندھیرا ہو گیا، انہیں آسمان پر ایک ستارہ دکھا تو آپ کہتے ہیں، یہ میرا پروردگار ہے۔ جب ستارہ غائب ہو گیا تو کہتے ہیں، مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھتے تو کہتے، یہ میرا پروردگار ہے۔ وہ بھی چھپ گیا تو آپ بول اٹھے، اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ صبح جب اگتے سورج کو دیکھا تو کہنے لگے، میرا پروردگار تو یہ ہے جو سب سے بڑا ہے۔ شام ہوئی تو وہ بھی غروب ہو گیا۔ آپ نے اعلان کرتے ہوئے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، جن چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ یہ ڈوب جانے والے اور غائب ہو جانے والے میرے رب ہرگز نہیں ہو سکتے۔ وہ کوئی اور ہستی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ وہ چاند ستاروں کو طلوع اور غروب کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور وہی پوری دنیا کا مالک اور خالق ہے۔ اس اعلان کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خدا کی ایک آواز سنی، اے ابراہیم! تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کانپ اٹھے اور بولے، میں حاضر ہوں میرے خدا۔ پھر سے آواز آئی، میں خدا ہوں، میں نے تمہیں پکارا ہے۔ اس صدا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خدا پر یقین آ گیا اور کہنے لگے، میں رب کائنات کے سامنے اس کی اطاعت کرتا ہوں جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک لائک کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں جس سے کہ ایسے ہی اسلامک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچیں گی۔ اور ساتھ ہی اس حوالے سے کوئی معلومات ہو تو ہمیں بھی کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔